اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آیا نمبر 26 سے سٹارٹ کریں گے، لیکن ربط آیات دیکھ لیتے ہیں. لاسٹ ویک جو ہم نے آیات پڑھی تھی ان میں ہم نے بیسک کیا پڑھا، جلدی سے آن لائن جو لوگ ہیں وہ بتا دیں. پچھلی آیات کو جلدی سے ریویو کریں گے تو ربط آیات پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا. بتائیے لاسٹ ٹائم جو ہم نے آیات پڑھی تھی وہ کس متعلق تھی؟ اتنے سارے پارٹیسپینٹس ہیں آن لائن، آپ لوگوں کو یاد ہے؟ کہ بیسک جو ہم نے بات کی تھی کہ وہ محرم کے بارے میں، کہ مردوں کے لیے محرم کون ہے اور محرم کے علاوہ تمام کن عورتوں سے جو ہے وہ نکاح کرنا جائز ہے. پھر دوسرا جو مین ٹاپک ہم نے پڑھا تھا وہ یہ کہ بہتر کیا ہے مرد کے لیے کہ وہ نکاح کس سے کرے، وہ آزاد عورت سے کرے. لیکن اگر وہ آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو اس صورت میں کیا کرے، باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے، اور اس کی بھی جو کنڈیشنز تھی وہ پھر بتا دی. تو نکاح کے بارے میں جو ہے وہ پچھلی جو 3 آیات ہم نے لاسٹ سیشن میں پڑھی تھی وہ احکامات آ رہے تھے، اسی کی کنٹینیویشن میں. اب جنرل اگر میں یہاں سے شروع کر دیتی آیات کو تو ربط آیات سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن پچھلے احکام جب ہمیں یاد آئیں گے اس کے بعد ہم اگلی آیات پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے وضاحت کر دیں. کس چیز کی وضاحت کر دیں؟ احکامات کی وضاحت کر دیں، اور تمہیں نیک لوگوں اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں تم کو ان کے طریقوں پر، سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طریقہ. تو ان کے طریقے پر لے آئے، کہ ان کا جو طریقہ تھا نیک لوگوں کا اور صحیح طریقہ وہ تم کو بتائے اور اس پر تم کو لے آئے. اور تم پر، اور جو اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب بھی ورڈ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، یعنی کہ تم پر اپنے تمہاری طرف رجوع کرے، یا تمہارے پاس طرف جو ہے وہ رحمت کے ساتھ جو ہے وہ توجہ فرمائے. تو توبہ کا جو لفظ ہوتا ہے تابہ اور یتوبو، یہ انسانوں کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو یہ اعلیٰ کے صیغے کے ساتھ آتا ہے، یا یتوبہ اعلیٰ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، یا تمہاری طرف رجوع کرے، یا اپنی تمہارے اوپر نظر کرم فرمائے. اور انسانوں کے لیے جب توبہ کا لفظ آتا ہے تو وہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ وہ اعلیٰ کے ساتھ نہیں آتا، تابہ یتوبو آتا ہے الہ کے ساتھ. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو، یعنی تم سے جو گناہ ہو گیا ہے وہ تم جان لو کہ تم نے گناہ کیا، اور پھر اس گناہ کی جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے جو ہے وہ اس سے توبہ کرو. تو یہ بات ہے.
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ صحیح احکامات بتائیں، صحیح لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بتائیں، اور پھر اگر تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس پر جو ہے وہ تم پر رحمت فرمائے اور تمہیں معاف کرے۔ واللہ علیم حکیم، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دو صفات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ علم والے ہیں کہ تمام چیزوں کا مکمل طور پر علم جانتے ہیں، اور حکمت والے ہیں کہ جو بھی احکامات دیتے ہیں وہ حکمت والے ہیں کہ ان کی بہتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو احکامات ہیں جس میں حکمت کی علم اور حکمت کی بات کی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نکاح سے متعلق ہیں۔ واللہ، پھر دوبارہ ہی وہی بات ہے جو ریپیٹ کی جا رہی ہے، آیات میں ایک جیسی بات ریپیٹ کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ اس کی اہمیت بتائی جائے کہ یہ کتنی اہمیت کی بات ہے، یا یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، تاکہ انسان ایک دفعہ بات کرے اور ایک دفعہ بات کر کے انسان نے اگر توجہ نہیں کی، اس وہ سمجھا نہیں ہے، تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، جیسے جنرل بھی ہم کرتے ہیں کہ باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو دوسری دفعہ کہنے سے سمجھ بھی آ جائے اور اس کی امپورٹنس بھی پتہ چل جائے۔ تو اسی طرح سے آیا نمبر 27 کرے فاطمہ علی۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف توجہ کرے، یا تمہاری طرف رحمت کے ساتھ جو ہے وہ متوجہ ہو۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم کو صحیح راستے سے، راہ راست سے جو ہے وہ بہت دور لے جائے۔ اچھا، تو اب ان کا کیا مطلب آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر جو ہے وہ توجہ فرما رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے بتایا نا کہ تمہیں جو ہے وہ احکامات اور نیک لوگوں کا راستہ بتا دیا اور وہی بات ہے کہ نکاح سے متعلق کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں نکاح کرنے کا طریقہ سکھا دیا، اور نکاح کے جو احکامات ہیں وہ تمہیں سمجھا دیے ہیں۔ اور یہاں پر اور جو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں جب ہم سورہ بقرہ کی میں بات کر رہے تھے کہ اسلام کا جو طریقہ ہے وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ایک مڈل وے ہے، یعنی نہ بہت زیادہ آسان اور نہ ہی بہت زیادہ مشکل راستہ ہے، ایک بیچ کا راستہ ہے۔ آگے جو فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، کہ جو لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہاں پر اس کی جو تفسیر آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو آج کل تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں تو جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ ویسٹ میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نکاح کرتے ہی نہیں ہے نا، بغیر نکاح کے حرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب تفسیر سے ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، جو مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے نزدیک کیا ہے کہ ایک جو ایکسٹریم ہے وہ کس نے کر لی؟ وہ پارسیوں نے، جن کو مجوسی کہتے ہیں، تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ کسی سے بھی نکاح کر لیتے ہیں، اپنی بہنوں سے بھی نکاح کر لیتے ہیں، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ رشتوں کی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو ہندوؤں کے نزدیک پتہ ہے آپ لوگوں کا، اور کرسچنز وغیرہ کے نزدیک کیا ہے طریقہ نکاح کرنے میں؟ آن لائن اتنے سارے لوگ ہیں، بتائیے کہ جی نہیں نہیں، طریقے کا نہیں، کہ وہ نکاح کرنے میں کیا ان کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے آج کا کم لوگ ہیں۔ چلیے میں تھوڑی دیر میں دیکھوں گی کس کس نے جوائن کیا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ ہندوؤں کا اور کرسچنز کا اتنا ایکسٹریم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا رشتہ ہو، جیسے اگر ہمارے نزدیک تو کزن میرجز ہوتی ہے نا، خالہ کے بچوں سے، ماموں کے بچوں سے، یا جو آپ کے کزن میرج ہے وہ ہمارے پاس الاؤ ہے، لیکن ان کے نزدیک کزن میرج الاؤ نہیں ہے۔ کہ اگر آپ کے کوئی فرسٹ کزن ہے، آپ کے سیکنڈ کزن، فرسٹ کزنز کی جو جو ریسٹرکشن ہے وہ کرسچنز کے پاس ہے، اوکے؟ آپ کے فرسٹ کزن ہے، جیسے آپ کے خالہ کے، آپ کے ماموں کے بچے ہیں، تو ان کے نزدیک آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ آپ کے بہن بھائیوں کے جیسے۔
تو ان کی ایک دوسری ایکسٹریم ہے. اور ہندوؤں کے نزدیک تو میں نے یہ پڑھا ہے، مجھے پتا نہیں ہے، اگر کوئی بہتر جانتا ہو تو آپ اس کی تصدیق کیجیے گا، کہ ہندوؤں کے نزدیک تو یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا آپ کا رشتہ ہو، یعنی فرسٹ کزن نہیں، سیکنڈ کزن بھی کوئی آپ کا ہوگا، آپ کا کسی بھی طرح کا اس کا دور سے بھی کوئی رشتہ ہوگا، جیسے امی کی خالہ کی بیٹی ہوگی، دور کا بھی رشتہ ہے، تو اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. آؤٹ سائڈ دا فیملی ہی نکاح کرنا ضروری ہوگا کے نزدیک. ہاں پتہ نہیں ہوگا ان کے نزدیک، یا پاکستان میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے انہوں نے چینج کر لیا ہو، جیسے ہم نے ہندوؤں سے بہت ساری چیزیں سیکھی نا ان کے ساتھ رہتے رہتے. کتنی ساری ہماری شادیوں میں اور ہمارے طور طریقوں میں ہندوؤں کی چیزیں، ہو سکتا ہے کہ پاکستان آ کے انہوں نے وہ کر لیا ہو. لیکن جیسے میں تفسیر میں پڑھ رہی تھی تو ہندوؤں کے نزدیک میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی جو ہے وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی مجوسی ہے، ان کے پاس ان کا کوئی آسمانی تو وہ نہیں ہے نا، اللہ کی طرف سے تو ان کا کوئی نظام نہیں ہے، نظام تو انہوں نے خود بنا لیا. اسی طرح سے جو کرسچنز نے اپنے اوپر یہ کر لیا کہ اللہ نے ان کو یہ ممانعت نہیں کی تھی، بلکہ ان کے جو فادرز وغیرہ تھے، ان کے جو پریسٹ تھے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے مذہب کو چینج کیا، تو اس کو وہ ایک ایکسٹریم پر لے گئے. اور جو یہ پارسی ہیں وہ اس کو اتنا، انہوں نے تو کوئی حرمت رکھی ہی نہیں ہے کہ جس سے چاہے بہنوں سے چاہے کوئی بھی آپ کا رشتہ ہو، آپ اس سے جو ہے وہ کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتے. تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں ایک بیچ کا راستہ دیا ہے، کہ کچھ لوگوں سے کہہ دیا کہ یہ تمہارے محرم ہے، قریبی رشتہ دار، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور باقی تمام جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ نکاح کرنا جائز کر دیا. ہاں تو ان سے پیدا ہوئے تو پھر جب ان کے بچے ہوئے تو پھر مطلب ان کی کہتے ہیں کہ بیان بہن سے ادھر آ شادی جاؤ، ہوئی. ہاں ادھر بیٹھ جاؤ پھر سوال کرو. اب یہ ایک سوال پوچھ رہی ہے نبیہا، تو میں یہ آپ لوگ بھی سن لیں پھر میں اس کا جواب دیتی جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا پیدا ہوئے پھر ہوں. جب بچے ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہ بہن بھائیوں کے ساتھ شادی کرا دی. تو کرسچنس جو ہے وہ تو اسی بات کو فالو کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بہن بھائی مطلب بچوں کو شادی کرا دی تھی، پھر وہ اسی کو فالو کرتے کرسچن اس کو تو فالو نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ فرسٹ کزن سے بھی شادی نہیں کر سکتے. تو یہ کہہ رہی ہیں اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ دو ہی تھے، ایک آدمی اور ایک عورت، اس کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں. تو اب نسل آگے کیسے بڑھتی، ان کے جو بچے ہوئے تو اس کے لیے بھی پھر کیا ہوتا تھا کہ ایک وقت میں جب وہ پریگننٹ ہوتی تھی، سب بڑے سب یہ باتیں سمجھتے کہ ایک وقت میں جب وہ پریگننٹ ہوتی تھی نا بی بی ہوا، تو ان کے ہمیشہ ٹوئنز ہوتے تھے، ایک بیٹا ہوتا تھا اور ایک بیٹی ہوتی تھی. تو اب کیا ہوتا تھا کہ جو ایک ساتھ کے بیٹا بیٹی ہوتے تھے وہ آپس میں محرم ہوتے تھے، ان کا نکاح نہیں جائز تھا، بلکہ جو اگلی دفعہ ہوتے تھے ایک بیٹا بیٹی، دوسری دفعہ وہ پریگننٹ ہوئی، پھر ان کے دو بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی. تو اگلے حمل میں یا اگلی پریگننسی میں جو بچے ہوتے تھے وہ ہوتا تھا کہ اب ان کا جو ہے وہ پہلی پریگننسی یا جو پہلے بچے ہو گئے ایک ساتھ تھے وہ آپس میں محرم تھے، اور بعد میں جو ہوئے ایک ساتھ وہ آپس میں محرم ہے، لیکن جو پہلے والے تھے وہ بعد والوں کے لیے محرم نہیں تھے. تو پھر ان کا نکاح ایسے کیا جاتا تھا. اور اگر یہ نہیں ہوتا، آپ سوچیں پھر ان کا نکاح کس سے ہوتا، اور ان کا نکاح نہیں ہوتا تو نسل آگے کیسے بڑھتی. تو اس حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے حساب سے وہ شریعت دینی پڑی، یا وہ طریقہ ایک بتانا پڑا. لیکن اب ہمارے لیے تو نہیں ہے نا، کہ اب تو جو ہے وہ کروڑوں کی بلینز کی آبادی ہو گئی دنیا میں، تو وہ جب آبادی تھی نہیں، وہ شریعت اب کے لیے تو وہ نہیں ہے نا، اس کی اپروپریٹ نہیں ہے. اب ہمارے حساب سے ہمیں جو ہے وہ احکام شریعت دیے جا رہے ہیں. اسی لحاظ سے آگے بھی یہ جو بات فرمائی، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، تمہارے ساتھ تخفیف کریں، نرمی کریں، آسانی کا معاملہ کریں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو جو ہے وہ کمزور پیدا کیا ہے، کہ وہی جو احکام شریعت دیے گئے ہیں وہ تمہیں جو ہے وہ آسانی والے احکام شریعت دیے گئے ہیں، اور انسان کو جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انسان کمزور ہے نا.
اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں، اگر دیکھا جائے اسٹرینتھ کے حساب سے بھی تو ہر لحاظ سے انسان کمزور ہے، لیکن جب ربط آیات کے حساب سے دیکھا جائے گا تو یہی کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو جو ہے وہ نیچرل انسٹنکٹس دیے، جس میں سے کیا آ جاتا ہے، ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، ہر انسان کو جو ہے وہ پیاس لگتی ہے، تو اسی طرح سے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ ڈیزائرز بھی ہیں، اور انسان کے اندر جو ہے وہ اپنے ڈیزائرز کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، کہ جیسے کرسچنس کیا کہتے ہیں کہ رہبانیت اختیار کر لیں اور جنگلوں میں جا کر بس عبادت کرتے رہے، تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے وہ نیچرل انسٹنکٹس دیے ہیں، جس میں آپ کا جو دوسرے ڈیزائرز ہیں اس میں آپ کا سیکشول ڈیزائر بھی ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کے راستے کو انسان کے لیے جو ہے وہ بنایا ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ نکاح کا راستہ، اس کے مکمل احکامات، اور پھر یہ کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ سنت پر عمل کر رہا ہے، اور جب وہ اس کا بیوی کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ لڑکیوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی، لیکن یہ بات پتا ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ جب تم اپنا تعلق بیوی کے ساتھ قائم کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر تمہیں اجر دیتے ہیں۔ تو صحابہ اس پر حیران ہوئے کہ مطلب ہم اپنے لیے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، اس پر بھی اللہ ہمیں اجر دے رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، کیونکہ اگر تم جو ہے یہ گناہ کے راستے سے کرتے یا کسی کے ساتھ حرام کاری کرتے، غلط کام کرتے، تو اس پر تمہیں گناہ ملتا نا۔ کسی عورت کے ساتھ اگر تم تعلق قائم کرتے، وہ تمہاری بیوی نہیں ہوتی، تم حرام کر رہے ہو، اس پر تمہیں گناہ مل رہا ہے، تو اب جب تم نے نکاح کیا اور تم بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو تو یہ تم حلال کر رہے ہو، اور اس پر تمہیں اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر، کہ جو ہے وہ ایک اب ہم اپنا ایک کام، اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی جو ہے وہ ہمیں اجر و ثواب دیتے ہیں۔ جیسے اسی طرح سے اگر ہم کھانے پینے کی بھی مثال لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سنت طریقے سے بسم اللہ کہہ کر دعا پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی پینے کے بعد کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، تو کھانا تو ہم نے اپنے لیے کھایا نا، اپنی بھوک کے لیے، لیکن اس پہ بھی اجر مل رہا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر جو ہے وہ تعلق زوجین بھی قائم کیا جائے، اور اس میں بھی پھر آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کی دعائیں کیا ہے، تو اس پہ بھی اجر و ثواب ہے۔ آیا نمبر 29۔ اگر کسی کا کوئی سوال بیچ میں آئے گا تو ہینڈ ریز کر لیجیے گا، تو پھر الحمدللہ کافی لوگ آ گئے، میں ایک نظر دیکھ لیتی ہوں کہ کس کس نے جوائن کیا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اگر بیچ میں کسی کا سوال آئے تو ہینڈ ریز کر لیجیے گا۔ آیت 29، یا ایوہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیمہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے تمہارے اوپر بہت زیادہ رحم فرمانے والے۔ تو دو باتیں اس آیہ مبارکہ میں فرمائی گئی کہ پہلے تو باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، جس میں بہت ساری جو طریقے آ جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی فراڈ ابھی آج کے حساب سے ہم دیکھیں تو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں، سکیمز ہے نا، کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے یہاں پہ منع فرمایا کہ کسی بھی باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ مت کھاؤ۔ لیکن پھر اس کے آگے کیا ہے کہ جائز طریقہ بھی بتا دیا کہ تجارت ہو، اور وہ باہم رضامندی سے کرو، کہ آپس میں اگر کوئی تجارت کر رہے ہیں، ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں، تو اس کو جائز قرار دیا گیا۔ اچھا، جو لوگ ٹریڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یا آپس میں جو بزنس کرتے ہیں، آج سمپل ٹرمز میں ٹریڈ کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی جو ہے وہ کیا
کہ شریعت کے اصولوں کو سیکھنا چاہیے. ابھی تو ہمارا یہاں تو کوئی بزنس ریلیٹڈ نہیں ہے، تو کچھ چیزیں ہماری ریلیٹڈ نہیں ہوتی تو ہم اس کو بس ایک فوکس زیادہ نہیں کرتے، اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. لیکن آپ کے فیملی ممبرز میں کوئی بزنس میں ہے تو بزنس تو سٹارٹ کرتے تھے، لیکن اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق کیا احکامات دیے ہیں وہ نہیں سیکھتے. تو اس کو سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر تجارت کرنی چاہیے. اور اور مختلف ٹرانزیکشن سے بھی متعلق جو ہے وہ شریعت کے احکامات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں ٹرانزیکشن جو صحیح نہیں ہے، جو غلط ہے یا حرام ہے شریعت کی نظر میں. اور پھر تو یہ ایک بات ہو گئی کہ جو ہے وہ تجارت کرنا، باطل طریقوں سے مال کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ فراڈ کرنے سے منع کیا، اور تجارت کو جو ہے کہا کہ یہ تم آپس میں رضامندی کے ساتھ تجارت کرتے ہو تو ایسا کر سکتے ہو. آگے کیا فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل مت کرو اپنے آپ. تو اپنے آپ کو قتل کرنے سے، کوئی انسان اپنے آپ کو قتل تو نہیں کرتا نا، لیکن اپنے بھائی کو قتل کرنا یا اپنے ہم جنس کو قتل کرنا، کسی دوسرے کو قتل کرنا کیسا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو. اب اس کی کیا بات ہے، اس کو یہ کیوں فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، جبکہ ہم قتل تو خود کو نہیں کرتے. ہم تو مطلب کوئی جو قاتل ہوتا ہے وہ کسی سامنے والے کو قتل کرتا ہے. خودکشی تو ہے. ہاں ہاں، خودکشی تو ہے، لیکن وہ بھی اس میں ایک بات آ جاتی ہے کہ خودکشی بھی جو ہے، ہاں، بدلے میں جو ہے وہ خود کو بھی، اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. جس کا یہی ہے کہ اب مرنے والا تو مر گیا، لیکن اس کے پیچھے جو اس کے ورثہ ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جس نے قتل کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کرتے ہیں، یا بدلے میں اس سے کیا ہے وہ قصاص کی رقم لے لے. تو یہی، اور پھر یہ کہ اگر کسی بھی وجہ سے کسی نے قتل دنیا میں کر دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ قتل کر دیتے ہیں لیکن دنیا میں تو بچ جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو پھر کتنا بڑا، ابھی آگے بھی آیا اسی سے ریلیٹڈ آئے گی، لیکن آخرت میں تو بچ سکتا ہے کیا کوئی. تو یہی بات ہے کہ اگر دنیا میں تم نے قتل کر دیا اور تم بظاہر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے بچ بھی گئے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاور والا ہے دنیا میں وہ بچ گیا ہے، لیکن پھر آخرت میں تو وہ نہیں بچ سکتا اور ہلاکت ہے اس کے لیے. اصل میں کہتی ہے ایسے آپ کس کے قتل کر رہے ہیں، ہاں، تو مطلب آپ نے کہیں کہ غلطی سے اس نے آپ کو معاف کیا کہ میں تمہیں معاف کیا، پھر بھی اس کو قتل کر دے، مطلب کہ اپنی سو کو معاف ہو جاتا کسی نے غلطی سے قتل کر دیا. ہے. غلطی کی سامنے والے نے اس کو قتل کر دی کہ نہیں کبھی غلطی کی جو بڑا تو گناہ کیا قتل کر دی، پھر بھی اس کو مرنے سے پہلے بولتے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں، تو آخر کے ساتھ کتاب ہوگا اس کو. مرنے والے نے جس کو قتل کیا گیا وہ کہہ رہے میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس کے پاس اختیار نہیں ہے نا کہنے کے لیے کہ میں نے تمہیں معاف کیا. یہ اختیار اس کے ورثہ کے پاس چلا جاتا ہے. جو قاتل ہے، قاتل کے اپنے پاس، سپوز مجھے کسی نے قتل کر دیا تو میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں مرنے سے پہلے کہہ دوں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ میرے ورثہ کے پاس، یعنی میرے بعد جو میری فیملی ممبرز ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو باپ، بھائی، شوہر، یہ میرے ورثہ ہے. یہ اختیار ان کو ملتا ہے کہ اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں، یا وہ اس کا بدلے میں قتل کرتے ہیں، یا بدلے میں جو ہے وہ اس کی دیت لیتے ہیں، بلڈ منی لیتے ہیں، یا پھر جو ہے اگر وہ چاہے تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں. مطلب وہ معاف نہیں. کچھ آیات ہیں ان کی اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہے. اگلی آیا ہے یہی، قتل جس نے کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، کہ جس شخص نے جو ہے یہ کیا ہے زیادتی کے ساتھ اور ظلم میں، یعنی قتل کو کیا ہے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو ان قریب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے. تو جو قتل کر رہا ہے قتل ناحق کر رہا ہے، کیونکہ کلیئرلی کہہ دیا کہ زیادتی میں قتل کیا ہے اور ظلم میں قتل کیا ہے. اچھا تو پھر کیا کوئی ایسا قتل بھی ہوگا کہ جو ظلم اور زیادتی کے بغیر ہوگا؟ ایک منٹ، آیا کی پوری ٹرانسلیشن دے رہے تھے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.
اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے، یعنی کہ آگ میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دے۔ تو اچھا، ایسا کون سا جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے کہ جو ظلم و زیادتی کے بغیر ہو؟ سکتا ہے وہ قتل تو نہیں ہے نا؟ کہ اگر وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو، وہ تو موت ہے نا، وہ قتل تو نہیں ہے۔ وہ کسی نے کسی قتل کرنا، ایک انسان نے دوسرے انسان کی جان لے لی، یہ قتل ہے۔ ایسا قتل جو کوئی کچھ کہنا چاہ رہا۔ جی وہ جیسے جنگ میں اللہ کی راہ میں کسی کو قتل کیا جائے میرے خیال میں۔ اچھا، بالکل صحیح آنٹی آپ نے، اور اس کے علاوہ کچھ کہے گا؟ اچھا، تو میں بتا دیتی ہوں، تین جو ہے وہ ایسے قتل ہوتے ہیں کہ جو ظلم اور زیادتی کے بغیر نہیں۔ ایک تو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو بدلے کا قتل ہے، کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا، اب اس کے ورثہ جو ہے اس کے بدلے میں قتل کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ظلم اور زیادتی کے بغیر ہے، وہ بدلہ لینا ہے، اور بدلہ لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح سے دوسرا کیا ہو جاتا ہے جو ہم کر پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے شادی شدہ نے جو ہے وہ زنا کیا تھا، اس صورت میں شریعت میں کیا ہوگا کہ اس کو سنسار کیا جائے گا نا، گڈھا کھود کر اس کو اس میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے اوپر پتھر مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ تو وہ بھی قتل تو ہو رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، لیکن وہ شریعت کی حد ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے جس کو ظلم اور زیادتی کے بغیر قتل ہو، وہ کیا ہے؟ وہ مرتد ہے۔ مرتد کیا ہوتا ہے؟ بتائیے ذرا، آن جو لائن لوگ۔ دین جو ہاں جو مرتد، دین سے جو دین سے پھر جائے۔ جی ہاں، تو دین سے پھر جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، دین کو چھوڑنے کے بعد بھی یہ کہ چلو ایک انسان ہے جو لیٹ سپوز کرسچن ہو گیا، ایتھسٹ ہو گیا، ہندو ہو گیا، نعوذ باللہ، کچھ بھی، مسلمان، اسلام اس نے چھوڑ دیا۔ اب اسلام چھوڑنے کے بعد اس کو کوئی ایسے قتل نہیں کر دے گا، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ، یہ کون اس کا قتل کرے گا؟ وہ قاضی ہوگا، اسلامی شریعت کا جو قاضی ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور دوسرا، صرف ایسا نہیں کہ کسی نے اسلام چھوڑ دیا، کتنے سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، آج کے زمانے میں تو یہ فتنہ بہت کامن ہو گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے چھوڑ دیا اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے گا، یا اگر اسلامی نظام ہوتا تو قاضی کے پاس لے جایا جائے اور اس کو قاضی جو ہے وہ قتل کر دے، یا قتل کا حکم دے دے۔ لیکن ایسا مرتد جو کہ فتنے کا باعث ہے، مرتد تو ہے کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا، اب اسلام چھوڑنے کے بعد جو ہے اپنی شر سے جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہ تین جو ہے وہ جلدی سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، ایک تو بدلے میں جس کو قتل کیا جا رہا ہے، دوسرا شادی شدہ مرد یا عورت جس نے زنا کیا ہے، اور تیسرا جو ہے مرتد جو جس کے شر سے جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ تین جو ہے صورتیں ایسی ہیں جو ظلم و زیادتی کے بغیر قتل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے قتل کیا تو وہ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی والا ہی قتل ہوگا، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بسوف نصلیہ نارا، کے ان قریب ہم پھر اسے آگ میں ڈالیں گے، کہ اس کا جو ہے وہ بدلہ پھر جہنم کی آگ ہے۔ ناحق قتل کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی وہ یہی یہی یہاں پر اگلی آیت آ گئی۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ایک جرم کے بارے میں، ایک گناہ کے بارے میں فرمایا گیا، کیا ہے وہ؟ قتل، ناحق قتل کرنا، اور اس کی سزا بتا دی گئی ہے نا۔ تو اگلی آیت میں جب یہ بات ہم سمجھتے ہیں تو اگلی آیت میں کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر ہم 31 کر رہے ہیں۔ ان تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اور اگر تم جو ہے وہ اجتناب کرو گے، بچو گے کبائر سے، یعنی کبیرہ گناہ سے، ما تنہون عنہ جس سے تمہیں روکا گیا ہے یا جس سے تمہیں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، تو پھر جو کبیرہ گناہوں سے بچے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جو ہے وہ خوشخبری یا انعام اس کے لیے ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری جو ہے وہ چھوٹی برائیوں کو یا چھوٹے گناہوں کو جو ہے وہ ان کا کفارہ کر دیں گے یا ان کو معاف فرما دیں گے۔ ندخلہم مدخلا کریما، اور ہم
تمہیں داخل کریں گے ایک بہت باعزت جگہ پر. تو اب کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ظاہری بات ہے جو کبیرہ گناہ نہیں ہوں گے پھر وہ صغیرہ گناہ ہو جائیں گے. تو بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ شرک ہو گیا سب سے پہلے تو. جی بالکل، سب سے پہلے شرک ہو گیا. اس کے بعد اگر جیسے خطب نبوت پہ ایمان نہیں لانا، نبیوں کو نہ ماننا. اچھا، یہ تو آپ نے کچھ کتاب جیسے بالکل آپ صحیح کہہ رہی کتاب ہیں کہ ہاں بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور جیسے فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ. تو الزام تراشی کر، اچھا تو دیکھیے اب ایسے تو اگر ہم لسٹ بنائیں تو بہت لمبی لسٹ بن جائے گی نا. تو یہ پیچھے جیسے ایک آیت کا میں نے ریفرنس دیا کہ ایسا گناہ وہ کبیرہ گناہ ہوگا کہ جس میں قرآن نے اس گناہ کی سزا بتا دی. کہ جیسے ابھی ہم قتل کی ناحق قتل کی بات کر رہے تھے کہ قتل کے بارے میں فرما دیا گیا کہ وہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا. تو اسی طرح سے جن گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سزا بتا دی یا حد بتا دی کہ اس کی یہ سزا ہے، یا دنیا کی سزا یا پھر آخرت میں کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، یہ ایک بات ہو گئی. قرآن میں اس کی جس گناہ کی سزا آ گئی وہ کبیرہ گناہ ہے. بالکل صحیح. یہ جیسے کہہ رہی ہیں کہ یتیموں کو قریب آ جاتا کہ آن لائن خود ہی آپ لوگوں کی آواز آئے اور مجھے ریپیٹ نہیں کرنا پڑے. جی بتائیے. جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ یتیموں کا ناحق مال کھانا بھی ایسا ہے کہ جس سے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے. تو بالکل. یہ بھی ہے کہ جسے یتیموں کا ناحق مال جس نے جی یہ ہاں گناہ. بالکل. تو اس طرح سے ایک ایگزامپل فاطمہ نے ہمیں بتا دی. اس کے علاوہ قرآن میں ہی کسی عمل کے لیے کسی گناہ کے لیے کہا گیا کہ اس کے ذریعے وہ لعنت کا مستحق ہو جائے گا. تو لعنت کا مستحق اللہ کی رحمت سے دوری اس تو پھر وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ چند چیزیں جو ہے وہ اس گناہ کبیرہ ہو جاتی ہیں. اور کوئی ایسا گناہ جو تھا تو صغیرہ کہ قرآن میں اور حدیث میں اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی حد یا اس کی لعنت نہیں ہے، لیکن کیا ہے تو وہ چھوٹا گناہ، لیکن آپ اس کو ریپیٹڈلی کر رہے ہیں، بار 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 کرتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا گناہ ہے بار بار کرنے والا گناہ ہے، لیٹ سپوز کہ اگر کوئی شخص ہے، ایک چھوٹی اگزامپل دے رہی ہوں کہ ایک بچہ ہے، اس کو جو ہے وہ چیزیں چرانے کی عادت ہو گئی. ایک دفعہ یا دو دفعہ تو چلو اگر کسی نے، یا بچے کو تو خیر مکلف نہیں ہے، کسی بڑے کو لے لیتے ہیں کہ کوئی چھوٹی 10 روپے چرا لیے، یا کبھی کبھار کسی کی کوئی چھوٹی سی چیز، کسی کے گھر گیا وہاں جا کے کوئی چھوٹی سی چیز چرا لی. ایک دفعہ کر لیا تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹی چیز ہے. لیکن وہ اس کا عادی ہو گیا، کانسٹنٹ ہی وہ کام کر رہا ہے، تو پھر اب کیا ہو جائے گا کہ وہ صغیرہ گناہ بھی ریپیٹڈ کرتے ہیں تو وہ کبیرہ ہی بن جاتا ہے. اس کی کا وجہ کیا ہے کہ بار بار کرنا، اور پھر جب اس کی عادت پکی ہو جاتی ہے تو ابھی وہ چھوٹی چیز کر رہا ہے نا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید اس میں انوالو ہوتے 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 پھر کیا ہوگا، وہ اس سے بڑے بڑے گناہوں کی طرف جائے گا. تو چھوٹے سے چھوٹا بھی جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر ہمیں اس بات کے بارے کیئرفل ہونا چاہیے کہ جو ہے نا اس پہ بھی ہماری پکڑ ہے. اور پھر بار بار کرنے سے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بھی چیز جو ہے وہ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان انٹینشنلی ان کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں ریسٹورینٹس وغیرہ، جاتے ہیں چیزیں اٹھا لیتے ہیں وہاں سے، یا مالز وغیرہ میں جاتے ہیں. آج کل تو خیر کافی جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ لگا لیے ٹیگز وغیرہ، اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو شاپنگ مال جا کر چیزیں اٹھانے کی عادت ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی سی چیز آپ نے بظاہر اس وقت کر لی، لیکن آپ بار بار کر رہے ہیں تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ایگزامپلز آپ دے سکتے ہیں، ظاہری بات ہے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری بہتر مثالیں دے سکتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اور اس کو ہم امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، پھر اسی کو ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ ہماری ایک عادت بن جاتی ہے اور پھر وہ کبیرہ گناہ بن جاتی ہے. اچھا میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی.
میں یہ پوچھ سکتی ہوں یہ کہ گناہوں کے اندر یہ بتائیے، جیسے حلال اور حرام کھانے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، اگر آپ خاموشی سے گئے اور کہیں جیسے باہر کے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں وہاں حرام گوشت ملتا ہے، پھر نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، مگر یہ اس کو بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں سے کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ یہ تو کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کلیئرلی جو ہے وہ قرآن میں آ گیا نا، حلال و حرام کے بارے میں اور شراب کے بارے میں تو قرآن میں کلیئر بات آ گئی نا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اچھا چلے اب ایک آیا نمبر 32 سے تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، کہ اور تمنا مت کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کانا بکل شیء علیما، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا مکمل علم ہے۔ تو فضل کی تمنا مت کرو۔ فضیلت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں نا، لوگوں کو ایک دوسرے پر جو فضیلت دی جا رہی ہے وہ کس کس طرح سے فضیلت دی جا رہی ہے، کہا کہ اس کا تم جو ہے وہ اس کی تمنا مت کرو۔ ہم آپس میں بھی ایسے نظر گھما کر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو مطلب وہی دو ہاتھ اور سب کی دو آنکھیں اور ایک ناک ہے، لیکن فضیلت کس طرح سے دی گئی اپیرنٹلی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے نا، آپ کی فزیک میں بھی کوئی بہت پتلا ہے، کوئی موٹا ہے نا، آپ کے بال ہیں، آپ کا سکن کلر ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جو چاہا دیا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی انٹیلیجنٹ ہے، کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح سے نوازا ہے کہ کسی کی آواز بہت اچھی ہے، تو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہے وہ مختلف طریقوں سے، تو اس کی تمنا مت کرو۔ تو اس کے اس میں کیا ہے کہ مختلف جو ہے وہ احادیث تھیں اس کے شان نزول میں، جس میں کہ خواتین آتی تھیں اور وہ اس بات کی تمنا کرتی تھی کہ مردوں کو جو ہے وہ ہم پر فضیلت دی گئی ہے، اور مرد جو ہے وہ کیا کرتے، بہت کچھ ایسے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کو کیا تمنا تھی کہ وہ جہاد پہ نہیں جا سکتی تھی، اور مرد جو ہے وہ جہاد پر جاتے تھے، تو اس کا ان کو تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابیات نے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ جو ہے وہ مردوں کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ڈبل حصہ دیا گیا ہے، اور ہمیں جو ہے اس کا آدھا حصہ دیا گیا ہے، اور پھر اسی سے متعلق سوال کیا گیا کہ اگر ان کو جو ہے وہ انہیریٹنس میں، وراثت میں دگنا حصہ دیا گیا ہے تو کیا ان کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے ان کے کام کرنے کا یا نیکیاں کرنے کا، ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور ہم کو اس کے مقابلے میں کیا سنگل ثواب ملتا ہے؟ تو اس کے ان سوالوں کے اس میں جو ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل کی کہ جو ہے وہ اس کا تم تمنا مت کرو کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، جس کو جو مل گیا ہے وہ اب وہ مل گیا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی جیسے بات کرے تو کوئی آج کل کتنا یہ ٹرینڈ ہو گیا، لڑکیوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکیاں کیا کہتی ہیں کہ ہم لڑکے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لڑکی بنا دیا ہے تو آپ کو اس بات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اب جب آپ کو جو مل گیا آپ لڑکی ہیں، آپ اسی میں خوش رہیں، اور اس کے بعد جو کیا فرمائے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، کہ مردوں کے لیے اس کا حصہ ہے جو انہوں نے کمائے، یعنی کہ نیکیاں۔ تمہارا اختیار کس پر ہے؟ تمہارا اختیار اس پر نہیں ہے کہ جو فضیلت اللہ نے دے دی وہ تو دے دی، تمہارا اختیار یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو بہتر کرو، ہے نا؟ ہم جو مل گیا، یا ہم عورت ہیں تو کوئی عورت سے مرد تو بن نہیں سکتا،
عورت عورت ہے اور مرد مرد ہے. اچھا اسی طرح سے جو ہے وہ فزیکلی اپیرنٹلی جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہمارے فیچرز کے حساب سے، اس میں بھی جو ہے وہ ہم جو مل گیا وہ مل گیا، اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے، ہے نا. اگر کوئی انٹیلیجنس زیادہ ہے اور کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو وہ اپنے آئی کیو کو بھی چینج نہیں کر سکتا. لیکن چینج ہم کس کو کر سکتے ہیں؟ جو نیکیاں ہم نے کمائی ہیں. تو یہی فرمایا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. تو تمہیں فوکس کس پر کرنا ہے کہ جو نیکیاں تم کما رہے ہو، اور اللہ سے اللہ کے فضل کو مانگو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل علم رکھنے والا ہے جو دیا. اور دیکھیں نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تو اس میں بھی تو ایک حکمت ہے. دیکھیں سب سے زیادہ انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہم امیر ہوتے ہیں، ہے نا. تو اگر سارے ہی لوگ امیر ہوتے تو غریب کون ہوتا اور دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ کسی کو احساس ہوتا ہے نا، کسی کسی کو نہیں اے- اللہ کو یاد کیسے کرتے ہیں اگر کسی کو. اور آپ سوچیں سب اللہ کو بھی ایک بھول جاتے. چلے یہ بات تو سب سے پہلے بات ہے کہ پیسہ سب کے پاس زیادہ آ جائے گا، دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں گے تو پھر اللہ کسی کو یاد نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ سب لوگوں کے پاس اتنا زیادہ کروڑوں، لیٹ سپوز کروڑوں روپے ہیں، تو باقی ہاں یہ بھی بات ہے. اور باقی کام کون کرے گا؟ باقی دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ مختلف شعبوں میں مختلف لوگوں کا ہونا ضروری ہے. گھروں کے کام کون کرے گا؟ اگر سارے لوگ ہی باس بن جاتے یا سی ای او بن جاتے تو ان کے نیچے کمپنیز چلتی کیسے؟ دنیا کا نظام چلتا کیسے؟ تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ مختلف لوگوں کو مختلف درجات دے دیے. سب بولتے کہ ہم جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کمپنیز اور اپنی آرگنائزیشن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے پاس کروڑوں روپے اور ہم اپنی کمپنی کے سی ای او بن گئے، تو باقی وہ کمپنی کیسے چلے گی؟ اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو ہے وہ مزدور بنایا ہے، کسی کو جو ہے وہ کسان بنایا ہے، مختلف جو پروفیشنز ہیں یا مختلف لوگ جو مختلف کام کریں، فیکٹریز میں کام کریں، اگر سب کی فیکٹریز ہوتی، ان فیکٹریوں میں مزدور نہیں ہوتے تو وہ فیکٹریوں میں پروڈکشن کیسے ہوتی، ہے نا. تو ایک ایک چیز کو ہم دیکھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے نظام کو، اور اگر جیسے عورتیں آج کل بھی لڑکیاں جیسے ہم سبھی مرد بن جائیں. جی عائشہ آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں، اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آزمائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک کے لیے، فوقیت دے کے بعض کو بعض پر بھی، کہ غریب ہیں تو وہ اپنی اللہ ان کی غربت میں آزمائے گا، امیر ہیں تو ان کی امارت میں آزمائے گا، بے شک. صحت مند ہیں تو صحت کے ساتھ آزمائے گا، جی بیمار ہیں تو بیماری کے ساتھ آزمائے گا. تو یہ آزمائش بھی اس کے اندر رکھی گئی ہے. جی وہ کہہ رہی ہیں کہ جس درجے میں جو ہے ان کے لیے مختلف آزمائشیں ہیں، وہ یہ بھی بالکل صحیح بات ہے. اچھا میں کیا بات کہہ رہی تھی، میں بھول گئی کیا کہہ رہی تھی میں. ہاں اگر سب میں کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی عورت نہ ہو اور سب مرد ہی بن جائے، جیسے جیسے کچھ لوگوں کی تمنا ہوتی ہے، اب اگر سارے ہی مرد ہو جائیں گے تو پھر عورت ہی نبیہ کو کھانا سب سے پہلے نبیہ کو کھانے کی فکر ہوگی، کیونکہ نبیہ کو کھانا پکانا جی فاطمہ آبادی بھی نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی بات ہے. مرد اپنے لیے کھانا پکا لیں گے اگر عورتیں نہیں ہوں گی، لیکن نسل آگے جیسے ہوتے ہیں بھوکے بھی رہ جاتے، اتنی بھی سستی ہوتی. کب تک بھوکے رہیں گے؟ 2 دن 3 دن 4 دن، پھر تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا نا. نسل آگے نہیں چل پاتی اگر عورتیں نہیں سب سے پہلے مرد آئیں گے کیسے؟ یہی بات ہے، مرد آئیں گے کیسے تو نسل آگے کیسے چلے گی. بالکل صحیح بات ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں وہ حکمت سمجھ میں شاید نہ بھی آئے، لیکن اللہ نے جو درجات دیے ہیں یا کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے اس میں بھی بہت حکمت ہے. اچھا اب تھوڑا سا ٹائم ہے، اسے کہتے تھے آدم علیہ السلام اللہ نے بولا کہ عورت کا جو نظر ہے. بس چلیں ایسا کرتے ہیں. یہ والی جو آیت نمبر 34 ہے یہ بہت لمبی ہے، انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے پھر، کیونکہ یہ 34 جو ہے الرجال قوامون علی النساء لمبی ہے اور اس سے اگلی والی بھی اس سے کنیکٹڈ ہے.
تو 33 تک ہم کرتے ہیں اور حضرت عائشہ سے متعلق پھر بات کریں گے آگے کیا. اور یہ جو آیا ہے نا یہ 32 اسی کی کنٹینیویشن میں پھر آیا نمبر 34 ہے جہاں پر مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ قوام بنائے. قوام کا میننگ ڈیٹیل میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. آج کی آخری آیت 33 کر لیتے ہیں. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کہ اور ہم نے ہر مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قربت دار یا قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں. کہ جو یہ اس کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو تو ان کو ان کا حصہ دو. یہ موالیت جو ہے ولایت کا رشتہ میں ابھی سمجھاتی ہوں کیا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہر ایک چیز پر جو ہے وہ شہید ہے یعنی کہ گواہ ہے. وہ جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. تو ایک تو یہی بات ہے کہ والدین اور قرابت دار جو بھی مال چھوڑ کر جائیں گے اس میں جو ہے وہ وراثت کا حصہ مقرر ہے. پھر دوسری بات کیا ہے کہ جس سے تم نے جو ہے وہ والذین عقدت ایمانکم جس سے تم نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا ہے ان کو جو ہے وہ ان کا حصہ دو. تو ایک پہلے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا اب نہیں ہے. رشتہ موالات اسے کہتے ہیں. تو کیا ہوتا تھا کہ دو لوگ آپس میں یعنی وہ بلڈ ریلیٹیوز نہیں ہوتے تھے اور وہ آپس میں جو ہے وہ ایک میوچل ایگریمنٹ کر لیتے تھے کہ اگر یعنی جیسے دو دوست ہیں انہوں نے آپس میں یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ اگر میرے اوپر کوئی مشکل مصیبت آئے گی اور میں قرض دار ہو جاؤں گا یا میں کسی طرح کے قرضے میں کسی طرح کے تاوان کا شکار ہو جاؤں گا تو اس کو ادا کرنے میں تم میری مدد کرنا. اسی طرح سے تمہارے ساتھ بھی اگر کچھ ایسا ہوگا کہ تم کسی فائنینشیل ڈیفیکلٹی میں پھنس جاؤ گے تو میں تمہیں ہیلپ آؤٹ کروں گا. اور پھر دوسرا کیا ہوتا تھا کہ ان کو مرنے کے بعد بھی پھر ان کا یہ ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا کہ میرا جو مال ہے وہ تم کو ملے گا. تو یہ جو ہے وہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ زیادہ ہوا کرتا تھا اور شروع میں جو ہے ایسا کرنا جو ہے وہ جائز بھی تھا لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ رشتہ اور خاص طور پر یہ اس صورت میں ہوتا تھا کہ جو کوئی نو مسلم ہے مسلمان ہو گیا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ ظاہری بات ہے اس کی فیملی تو نان مسلم تھی. تو اب وہ جس کے ہاتھوں اسلام لاتا تھا تو اس سے یہ رشتہ موالات قائم کر لیا کرتا تھا کہ میں مشکل میں اب فیملی کی تو بیک نہیں ہے تو پھر جس کے ہاتھوں وہ مسلمان ہوتا تھا اس سے ایگریمنٹ ہو جاتا تھا کہ میں مشکل میں مصیبت میں پھنسوں گا تو تم مجھے اس مشکل سے نکالو گے اور پھر اسی طرح سے کہ اگر میں مروں گا تو پھر میری جائیداد تمہیں مل جائے گی. تو یہ کچھ عرصے کے لیے تو جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رہنے دیا. خاص طور پر جب مہاجرین ہجرت کر کر جو ہے وہ مدینہ شریف آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جوڑیاں بھائی بھائی بنا دیا تھا اس صورت میں بھی جو ہے وہ اس طرح کا ہی حکم تھا کہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ موالات ان کا قائم رہے گا کہ ان کی جائیداد مشکل میں تو ظاہری بات ہے کہ انصار نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا اور شروع میں یہ تھا کہ ان کی جو جائیداد میں سے بھی جو ہے وہ مہاجرین کو حصہ مل رہا تھا لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا کہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. پھر ظاہری بات ہے کہ جو تمہارے اولی الارحام ہے یا تمہارے بلڈ ریلیٹیوز ہیں وہی جو ہے وہ تمہارے اس میں جائیداد میں ان کے حصے ہیں. تو بس الحمدللہ یہیں تک ہم رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کسی کا سوال ہے؟